السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عامر حسنی آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے پھر حاضر ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے شیوانا کا، جو ایران کا کوئی آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری چھوٹی بہن کو میری ماں بت کے نام پر قربان کرنا چاہتی ہے، آپ براہ مہربانی میرے ساتھ ہیں اور میری بہن کو بچا لیں۔ وہ فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے تو معبد کے اندر کاہن، جو وہاں کا اس معبد کا کاہن ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے بڑے فخر سے، اور وہ بچی وہ ماں جو ہے اپنی بچی کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس نے وہاں لٹایا ہوا ہے اور چھری اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بار بار اس کو اٹھاتی ہے اور پیار کرتی ہے اور محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس کو کاہن کے کہنے پر اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اس بت کی خوشنودی کے لیے، جس کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے قربان کرنا چاہتی ہے۔ وہ جا کے فوراً اس کو روکتا ہے کہ دیکھو یہ تم کیا کرنے لگی ہو۔ اس نے کہا کہ کاہن نے کہا ہے کہ تم اپنی عزیز ترین شے قربان کرو تو تبھی تمہاری آئندہ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے، تو یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو قربان کرنے لگی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم غلطی کرنے لگی ہو، تمہاری سب سے عزیز ترین شے یہ تو نہیں، تمہیں تو سب سے زیادہ عزیز وہ شخص ہے جس نے تمہیں کہا اور اس کے کہنے پر تم اس بات کے لیے بھی تیار ہوگی کہ اپنی بیٹی کو قربان کر دو، تو تمہیں سب سے عزیز تو وہ کاہن ہے جس کے کہنے پر تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ اپنی پیاری بیٹی کو بھی تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم یہ کام کرو اور بت تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے اور تمہیں مزید مصیبتیں اٹھانی پڑیں، اس لیے اب تمہاری عزیز ترین ہستی وہ ہے کاہن، تو اس کو قربان کرو۔ اب وہ تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس نے غور کیا تو واقعی اس کی بات اس کو دل کو لگی، تو وہ اٹھ کے اس کاہن کی طرف بھاگی، اور کاہن اس وقت تک یہ بات سن کر اور اس کو بھانپ کر کہ اب کیا ہونے والا ہے، وہ وہاں سے نکل گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کاہن کبھی اس علاقے میں نظر نہیں آیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا آج آپ کی خدمت میں مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل پر میں یہ دستک دوں اور آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاؤں کہ آج کے اس ماحول میں بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے کاہنوں جیسے لوگ موجود ہیں جو جہالت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں خاص طور پر دو ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک مخصوص کمیونٹی، ایک مخصوص جماعت کی قبروں کے کتبے توڑے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں، اور اس کام پر لگانے والا وہی کاہن کی طرح کا آج کے اس دور کا مولوی ہے جو اس طرف لوگوں کو لگا رہا ہے، حالانکہ اس چیز سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمارا دین اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کبھی کوئی ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں؟ تو آج بھی اس دور میں ایک جہالت کا دور آیا ہے، جبکہ ہم نے سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے، خواہ وہ دشمن تھا، دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور آپ کی زندگی، خوبصورت زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم غور کریں اور سیرت النبی پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو ہم کسی کی طرف دکھ دینے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو وہ جہالت کا دور اس دور میں نہیں تھا، بلکہ آج بھی وہ دور ہے، اور میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن جو لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور کبھی کسی فرقے کے خلاف، کبھی کسی فرقے کے خلاف دوسروں کو
تشدد کے لیے ابھارتے ہیں، دوسروں کو اس کام کے لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کے جذبات کو تکلیف پہنچائیں یا کسی کو قتل تک کر دیں، یہاں تک فتوے جاری کیے جاتے ہیں۔ تو میں آج ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو شریف الطبع اچھے لوگ ہیں، جو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، سچائی کے لیے بلاتے ہیں، دوسروں کی ہمدردی کے لیے بلاتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کے لیے اٹھاتے ہیں لوگوں کو، ان کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایسے بہت سارے اچھے انسان بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور اچھے مسلمان، اچھے علماء بھی موجود ہیں، لیکن میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو فرقہ بازی کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی دوست اگر کوئی ایسا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت کر دیں تو میں اپنی اس بات کو واپس لے لوں گا کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین یعنی ہر ایک کے لیے رحمت، جو خدا تعالیٰ کی بھی صفت ہے وہ صفت آپ کے اندر ڈالی گئی، اور اپنے جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا، اپنے چچا کی قاتل کو بھی معاف کر دیا، اپنے اوپر جو کوڑا پھینکتی تھی عورتیں آپ کے اوپر، ان کو اس کو بھی معاف کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اگر فرض کریں کہ ہم کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح اسلامی تعلیم پر نہیں چل رہا، وہ اس سے ہٹ گیا ہے، وہ دور ہو گیا ہے، تو ہمیں تو اپنا ایک اعلیٰ اور خوبصورت نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ مجبور ہو جائے کہ اچھا اتنا خوبصورت اسلام ہے، یا اتنا خوبصورت یہ فرقہ ہے، یا اتنی اچھی تعلیم یہ دیتا ہے، ہمیں تو اس میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ سیرت ہے ہمارے پیارے آقا کی کہ ہم اپنے عمل سے ان کو اپنی طرف لے آئیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھ لیں، کہیں آپ کو ان کی لمبی چوڑی تقریریں نظر نہیں آئیں گی، ان کا عمل نظر آتا ہے جس نے لوگوں کو ان کی طرف مائل کیا۔ آپ نے جو کر کے دکھایا، جو نیکی پھیلائی، جو محبت پھیلائی، جو مدد کی دوسروں کی، وہ میں ایک دفعہ ایک حدیث کے الفاظ بیان کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ کتنی خوبیاں بیان کی کہ تو آپ کمزوروں کو اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور ساری جو پرانی روایات جو گری پڑی، جن کو کوئی اختیار نہیں کر رہا تھا، جو اچھی روایات تھی، ان کو آپ زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ آج پھر اس جہالت کی طرف ہمیں بعض لوگ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے خلاف اٹھیں اور فساد پھیلائیں۔ تو فساد کے لیے تو یہ دین اسلام نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ یہ دین اسلام کی بنیاد کیا تھی اور ریاست مدینہ میں کیسا اسلام تھا، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ سب کے دل پر دستک دیتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں غور کریں، ان اسلامی اقدار کو زندہ کریں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تھیں، اور جس کا ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ تو میں آج آپ کو اس کی طرف بلاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔